آج کندن لال سہگل کی 75ویں برسی ہے۔ دسمبر 1946 میں جب ممبئی میں عدالت نے زور پکڑا تو سہگل صاحب نے کہا کہ مجھے جلندھر لے چلو، جو ان کا آبائی شہر تھا۔ وہیں آج کے دن یعنی 18 جنوری کو ان کا انتقال ہوا۔ مشہور سنگیت کار نوشاد کا کہنا ہے کہ سہگل صاحب کی اکسا تھی کہ ان کی چتا پہ یہ گانا سنایا جائے، جب دل ہی ٹوٹ گیا ہم جی کے کیا کریں گے۔ بچپن یا جوانی میں ہمیں گانا سننے کا کم ہی موقع ملتا۔ اب حیرانی ہوتی ہے یہ سوچ کر کہ ہمارے ہاں ریڈیو بھی نہ تھا، ہوٹل بھی کون سے تب چکوال میں تھے۔ پرانے اڈے پر قریشی ہوٹل تھا اور ہسپتال روڈ پر ظفر ہوٹل، لیکن بھون چوک میں ایک چھوٹا سا چائے خانہ گل انار ہوٹل کے نام سے ہوا کرتا تھا۔ وہاں ایک دن بیٹھے تو جناب گل انار نے گرامو فون پر کچھ ریکارڈ لگا دیے اور وہ ریکارڈ تھے سہگل صاحب کی۔ پھر ہمارا معمول بن گیا کہ چائے منگواتے اور سہگل صاحب کی گانوں کی فرمائش کرتے۔ گانوں سے یوں کیفیت پیدا ہوتی کہ چائے کا کپ عمر خیام یا مرزا غالب کا ساغر لگنے لگتا، اور جیسے میں قدوں میں مقرر کا آرڈر دیا جاتا ہے، ہم چائے کا مقرر آرڈر دیتے۔ کاکول اکیڈمی داخل ہوئے تو پہلا ٹرانسسٹر ریڈیو خریدا، وہیں سے ریڈیو سیلون کی دریافت ہوئی۔ معلوم ہوا کہ پرانے گانوں کا پروگرام صبح 7 بجے نشر ہوتا ہے، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ آخری گانا ہمیشہ سہگل صاحب کا ہوتا ہے۔ اسی بنا پر ریڈیو سیلون سے ایک خاص وابستگی پیدا ہو گئی جو آج تک قائم ہے۔ آج کل تو یہ فائدہ ہے کہ پرانی فلموں کا سنگیت یوٹیوب پر اپلوڈ ہو جاتا ہے، جب چاہیں سن لیں۔ میں عموماً دوپہر کو سنتا ہوں، ایک آدھ گانے کے دوران ہی نیند کی وادیوں میں گم ہو جاتا ہوں۔ بہت سال پہلے مشہور گائک مکیش نے آل انڈیا ریڈیو سہگل صاحب پر ایک پروگرام کیا تھا۔ کئی مشہور گلوکار اس پروگرام میں مدعو تھے اور وہ اپنی اپنی پسند کے سہگل صاحب کے گانے پیش کرتے۔ لتا منگیشکر نے کہا کہ میں سہگل صاحب کو ہی گرو مانتی ہوں۔ میرے والد دینا ناتھ منگیشکر جو اپنی ذات میں بڑے گائک تھے، کو سہگل صاحب کے گانے بہت پسند تھے اور مجھ سے اکثر کہتے ہیں کہ سہگل صاحب کا کوئی گانا سناؤ۔ پھر لتا جی نے مشہور گانا گنگنایا سو جا راج کماری سو جا، اور ان کے گنگنانے میں ہی سہگل صاحب کا اصلی گانا بجنے لگا۔ مکیش نے اپنی پسند پیش کی، مناڈے نے اپنی، سنگیت کار روشن کی اپنی چوائس تھی، گیتا دت کی اپنی، اور نوشاد علی نے وہی گانا سنایا جب دل ہی ٹوٹ گیا۔ طلعت محمود کا کہنا تھا کہ میرا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانوں اور تمام زمینوں کا نور، سر اور درد سہگل صاحب کے گلے میں بھر دیا ہے، اور سچ پوچھے یہ کوئی مبالغہ نہیں، کیونکہ آواز ایسی ہی تھی۔ ریڈیو سیلون کی ایک اناؤنسر جیوتی پرمار ہیں جو ہمیشہ کہتی ہیں کہ اب سہگل صاحب کی عامر آواز میں فلاں گانا سناتے ہیں۔ واقعی عامر آواز ہے، وقت گزر جائے، زمانے بیت جائیں گے، سہگل کی آواز زندہ رہے گی۔ حالات زندگی ان کے ایسے تھے کہ پڑھے تو عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ مہاراجہ جموں و کشمیر کی سروس میں والد صاحب تحصیلدار تھے۔ اس زمانے میں تحصیلدار کی کیا ٹھاٹھ ہوتی ہوگی، لیکن والد صاحب کو گانے وغیرہ میں کوئی خاص دلچسپی نہ تھی۔ کیسر بائی جو کہ سہگل کی والدہ تھیں، وہ مندروں میں جاتی تو بھجن وغیرہ گاتی اور چھوٹا کندن لال بھی ان کے ساتھ شامل ہوتا۔